اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع سال دوم کا تیسرا سبق نواب محسن الملک، اس کا خلاصہ آئے دیکھیں گے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق اس کے مصنف کا نام ہے، اور اس کے ماخذ میں چند ہم اثر یعنی ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی وہ کتاب جس سے یہ سبق ماخوذ ہے وہ چند ہم اثر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے خاکہ ہے، یعنی ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے واضح کیا جائے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کے سوانح بھی نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ سوانح حالات زندگی کو کہا جاتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات زندگی، تو لہٰذا یہ حالات زندگی تو پوری سوانح لکھنے ممکن نہیں ہے، لیکن صنف ادب کے لحاظ سے پتہ چل جاتا ہے یہ سبق کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں ہر دفعہ خلاصہ سمجھاتے ہوئے طلباء کو بتاتا ہوں کہ سبق میں جب خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس میں ہیڈنگز نہیں لکھی جاتی، نہ ہیڈنگز بنائی جاتی ہیں نہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ صرف طلباء کو یاد کروانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، آسانی کے لیے اور سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں نے خلاصے کو ہیڈنگ شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلی ہیڈنگ ہے، آپ نے جو ہے وہ ہیڈنگ لکھنی نہیں ہے خلاصے میں، کیونکہ یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے خلاصے کے اندر ہیڈنگ لکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہیڈنگز آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے تاکہ خلاصہ لکھا جا سکے۔ آپ نے خلاصے میں ہیڈنگز نہیں بنانی۔ تو پہلی ہیڈنگ جو میں نے بنائی ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے، خوبیاں خطاب سیاسی مصلحت۔ تو قدرت نے نواب محسن الملک کو ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ ایک راہ چلتا شخص بھی تھوڑی سی ملاقات میں ان کا معترف ہو جاتا، یعنی ان سے محبت ہو جاتی، وہ دل اس کا کرتا کہ اس بندے سے دوبارہ ملاقات ہو۔ محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت موزوں ثابت ہوا۔ سیاست میں رہتے ہوئے ان کو بہت دل شکن کام بھی کرنا پڑے، مگر انہوں نے ایسی خوبی سے کیے کہ لوگ مخالف ہوتے ہوئے بھی ان کے شکر گزار رہے۔ جی، دوسری ہیڈنگ ہے تدبر و قابلیت۔ نواب صاحب کی سیاست دانی، تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر حیدرآباد میں کھلے۔ وہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو بھی باتوں ہی باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کے فارن منسٹر ہوتے تو دنیا میں ضرور نام پیدا کرتے۔ اگلی ہیڈنگ فن تقریر اور ظرافت۔ فن تقریر پر ایسا عبور تھا کہ ان کی تقریر سے متاثر ہو کر مخالفین بھی ہم نوا بن جاتے، اور بڑے بڑے جلسوں میں جب جلسہ درہم برہم ہونے کا اندیشہ پیدا ہوتا، نواب صاحب کی خوش بیانی اور حسن مزاح جادو کا کام کر جاتی اور لوگوں کے چہرے بشاش نظر آنے لگتے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کام لینے کا سلیقہ، مردم شناسی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بہت سلیقہ تھا۔ ان کے ملنے والے اچھے اور برے ہر طرح کے تھے، مگر نواب صاحب ایسے محبت بھرے انداز میں ان سے کام لیتے کہ وہ ان کا کام وقت پر مکمل کرنے کے لیے جان تک لڑا دیتے۔ یہ بڑی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ بندے کے اندر ایسی خوبیاں ہوں جو دوسرے کو اپنا کام جو ہے نکلوانے میں اور اس سے اپنی بات منوا لے بندہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جی، مطالعہ کا شوق، سر سید کی جانشینی۔ آپ کا مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتیں ان کا ترجمہ کروا کر پڑھتے، ان پر بحث کرتے۔ سر سید کی وفات کے بعد آپ نے ان کا کام اس طرح سنبھالا کہ گویا یہ آپ ہی کا کام تھا۔ آپ کے بعد کوئی آپ کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، آپ کا کام ہی آپ کی یادگار ہے۔ طلباء، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج یہ خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے آپ کو یاد دہانی کے لیے ہیڈنگ لکھی ہیں، تو آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس سبق کا آخری لیکچر جو ہے وہ دینے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی عزیز طلباء، یہ کچھ الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ بعض دفعہ کتاب کے اندر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ طلباء کو معلوم نہیں ہوتے، اور ان کو تشریح کرنے میں، اسباق کو پڑھنے میں، سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑے سے الفاظ معنی ہیں، سب طالب علم غور سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد کوئی ایسا لفظ مجھے نہیں اس میں ایسا کوئی معلوم ہوا جو مشکل ہو۔ یہ بھی مشکل تو نہیں ہے، لیکن طلباء کی آسانی کے لیے میں نے یہ لکھ دیے ہیں بورڈ پہ۔ تیسرا سبق نواب محسن ملک ہے، اور اسی کے الفاظ معنی ہیں جی: خوبیاں اچھی صفات کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وجاہت وقار کو، خوبصورتی کو، رعب دبدبہ، فیاضی سخاوت کو کہا جاتا ہے، ممتاز نمایاں دوسرے سے الگ، اٹکل سے، اندازے سے، قیاس کرنا، مطلق قطن ہرگز، کندن خالص سونا۔ اچھا، یہ کندن سے پہلے ایک لفظ تھا پارس پتھر، تو پارس پتھر کہا جاتا ہے ایسا پتھر جس میں کوئی معمولی دھات بھی جس کے ساتھ لگے تو اس کو قیمتی بنا دے، سونا بنا دے، پارس پتھر کہا جاتا ہے۔ بار بوجھ، زیر بار منت، احسان مند، شکر گزار، مصلحت، حکمت عملی، دل شکن، دل توڑنے والا، تدبیر، غور و فکر، جوہر، کھلنا، خوبیاں ظاہر ہونا۔ یہ لفظ رسا، عقل رسا پورا لفظ ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، معاملہ فہم ہونا، دور اندیش ہونا۔ اوسان، ہوش و حواس، فارن منسٹر، وزیر خارجہ، لوہا ماننا، قابلیت کا اعتراف کرنا، مرتب کرنا، ترتیب دینا، خوش آمدی، چاپلوس، منہ پر جو تعریفیں کرتے ہیں، اقبال، عروج، بلندی، جاہ و ثروت، منصب، دولت، قلم فرسائی کرنا، لکھنا، خیالات کا اظہار کرنا۔ نیچری، عقل پرست۔ یہ نیچری بیسیکلی سر سید اور اس کے ساتھیوں کو نیچری کہا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے عقل پرست ہیں، عقل سے ہر چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو عقل پرست نیچری۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ نہج، طور طریقہ۔ فصیح، خوش بیانی۔ بشاش، خوش ہونا، مسکرانا۔ مہر امیز، محبت بھرا۔ تعمیل کرنا، ماننا، حکم ماننا۔ ملکہ، خاص خوبی۔ ایک تو ملکہ وہ ہے جو بادشاہ کی ملکہ ہوتی ہے، یہ دوسرا ملکہ ہے کہ ان کے اندر ایک خاص ملکہ تھا، خاص خوبی تھی، ان کو ملکہ حاصل تھا، ان کو یہ خاص خوبی اللہ کی طرف سے حاصل تھی۔ داغ بیگ ڈالنا، آغاز کرنا، بنیاد رکھنا، تندہی سے، دل لگا کر۔ تو یہ عزیز طلباء کچھ الفاظ معنی ہیں جن کے میں نے جو ہے الفاظ اور معنی دونوں لکھے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ سبق بڑا آسان ہے، بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس کا بھی خلاصہ کیا ہے، سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے کچھ ہیڈنگز جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ اب میں نے تو لیکچر ختم کر دیا تھا، مگر پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر الفاظ معنی جو ہیں وہ ایڈ کر دیں تاکہ طلباء مشکل الفاظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، امید ہے اب آپ کو کوئی دشواری اس کو سمجھنے میں نہیں آئے گی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔